بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف عوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عوان آفیشل۔ ایک سال پہلے عمران خان گلا پھاڑ پھاڑ کر ججوں کو جگاتا رہا کہ اسلام آباد میں ضمیر فروشوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، مگر جج صاحبان گہری نیند سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر سارے پاکستان نے دیکھا اسلام آباد میں کچھ ضمیر فروش ایم این اے طوائفوں کی طرح اپنی بولیاں لگواتے رہے۔ سندھ کی پولیس آ کر ان ضمیر فروشوں کی رکھوالی کرتی رہی۔ پھر جب ان ہی ججوں کو اوپر سے حکم آیا تو یہ ہی جج رات 12 بجے عمران خان کو گرفتار کروانے کے لیے عدالتوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ایک سال میں کیسے انسانیت بھی اتنا بڑا ظلم ہوتے دیکھ کر شرماتی رہی، مگر کسی جج صاحب کو شرم نہ آئی۔ لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر کے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے، مگر کوئی قانون بھی حرکت میں نہیں آیا۔ اس ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار ہمارا عدالتی نظام ہے۔ اگر ظالموں کو موقع پر سزائیں دے دی گئی ہوتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ باجوہ ان ہی حکمرانوں کو 3 سال تک چور چور کہتا رہا اور جاتے وقت ان ہی حکمرانوں کے ہاتھ میں یہ ملک دے کر چلا گیا۔ آج یہی حکمران باجوہ کا فون سننے کو تیار نہیں۔ ساری پاکستانی قوم کو اس دلدل میں پھنسانے والا ہی باجوہ ہے۔ خود تو عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس غریب قوم کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور کر کے چلا گیا ہے۔ باجوہ جیسے لوگوں کا نہ پہلے کبھی احتساب ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ جو لوگ ان عدالتوں سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ عدالتیں صرف طاقتور کو انصاف دینے کے لیے کھلتی ہیں۔ اس ملک میں غریب کبھی انصاف لینے کا سوچے بھی مت۔ ایک بات تو پکی ہے، عمران خان کو ان لوگوں نے اب کبھی بھی آگے نہیں آنے دینا۔ سارا کرپٹ نظام عمران خان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ساری قوم کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آج جب جج صاحب عدالت آئے تو بغیر کوئی فیصلہ سنائے پتلی گلی سے نکل گئے۔ ججوں کے اوپر بڑا طاقتور مافیا بیٹھا ہوا ہے جن کی مرضی کے خلاف جج صاحبان فیصلہ نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ بس ایک نام کا ادارہ رہ گیا ہے، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ساری قوم کو مل کر ان عدالتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ان عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے کئی غریب آج بھی انصاف کے انتظار میں ہیں، مگر ان کی بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ تمام سرکاری محکمے کرپشن اور لاقانونیت سے لتھڑے پڑے ہیں۔ یہ بات کبھی سوچی جا سکتی ہے کہ آصف زرداری یا شہباز شریف ایماندار لوگوں کو اچھے عہدوں پر بٹھائیں گے جن کی کرپشن کے قصے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہم ان لوگوں سے اچھے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے کیس ختم کروانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ان لوگوں نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی ختم کروا لیے تھے، اب لوگ بھوکے مریں یا خودکشیاں کریں، ان نائل حکمرانوں کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ نہ ان لوگوں کے کاروبار یہاں ہیں اور نہ ان کے بیوی بچے یہاں ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے اور پھر اپنے اپنے ملک چلے جانا ہے، اور ہم لوگ پھر 10 کلو آٹے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، مگر کبھی ان کرپٹ لوگوں سے سوال نہیں پوچھیں گے کہ اس ملک کے ساتھ ان ظالموں نے ایسا سلوک کیوں کیا ہے، کیوں ان ظالموں نے اس قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ یہ کرپٹ حکمران بھی یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اس قوم نے کبھی نہیں بولنا جو جی میں آئے کرو۔ یہ پچھلے 76 سال سے سوئی ہوئی قوم اگلے 100 سال تک بھی نہیں جاگے گی۔ اس قوم کو ظلم سہنے کی عادت پڑ چکی ہے، کبھی بھی اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلے گی۔ بزدل قوموں کے مقدر میں اسی طرح کے حکمران ہی لکھ دیے جاتے ہیں جس طرح کے ابھی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجیے گا۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔